الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک پیغام ہے اہل ایمان کے لیے کہ ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، کہ مسلمان بھی 100% اور اسلام بھی 100%. اور یہ بات اللہ نے اپنے پیاروں سے کہی ہے، اپنے ماننے والوں سے کہی ہے، اپنی محبت کرنے والوں سے یہ پیغام انہیں دیا ہے کہ جب تم نے ایمان لے ہی آئے اور اسلام کو ایک ضابطہ حیات بنا ہی لیا ہے، تو اب اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ مسلمان بھی 100% ہو اور اسلام بھی 100% ہو. اب ریزرویشن نہیں ہے، اب کوئی کوٹا سسٹم نہیں ہے، اب کچھ استثناء نہیں ہے کہ میں بہت مصروف زندگی گزارتا ہوں. ٹھیک ہے، عقیدہ مجھے قابل قبول ہے، لیکن میری مصروفیت بہت ہے، اس لیے مجھے نماز کا استثناء دیا جائے. میری کاروباری زندگی ہے اور اس وقت بازار کی ایک رونق ہوتی ہے، مجھے عصر مغرب میں استثناء دیا جائے. میں ایک تعلیم یافتہ آدمی ہوں، میرے لیے کچھ ریزرویشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، میں مسلمان حکمران ضرور ہوں، میں عہدے اور منصب میں ایک بڑے ذمہ داری پر فائز ہوں، میں اسلام کو بطور عقیدے کے قبول کرتا ہوں، لیکن عبادت کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس. میرا منصب مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا، میرا عہدہ اس کی اجازت نہیں دیتا، مجھے دنیاوی ذمہ داری میں میرے لیے گنجائش نہیں ہے. مجھے کچھ اسلام سے ریزرویشن ملنی چاہیے. میرا نام بدل دیا جائے، میں روشن خیال مسلمان ہوں، میں ترقی یافتہ مسلمان ہوں. کچھ اور انداز مجھے لقب دے دیا جائے، میں سیکولر مسلمان ہوں، میں انتہا پسند مسلمان نہیں ہوں، میں بنیاد پرست مسلمان نہیں ہوں، میرے اندر وہ دقیانوسی دور کے روایات نہیں ہیں. میں ایک تعلیم یافتہ ہوں، میرے لیے مسجد میں آنا اور میرے لیے فجر پڑھنا اور میرے لیے جماعت میں عام لوگوں کے ساتھ شریک ہو جانا اور میرے کندھے کے ساتھ غریب اور مسکین کا کھڑا ہو جانا، یہ میرے عہدے سے میل نہیں کھاتا، یہ میری تعلیم سے میل نہیں کھاتا، یہ میری زندگی کی اسٹیٹس سے مائل نہیں کھاتا. میری زندگی کا جو رہن سہن کا انداز ہے اس میں گنجائش نہیں ہے. اس لیے میرے لیے کچھ ریزرویشن ہونی چاہیے اسلام میں، میرے لیے اس میں کچھ کوٹا سسٹم ہونا چاہیے کہ غریبوں کا اسلام کچھ اور ہو،
خوشحال طبقے کا کچھ اور ہو، پاکستان کا اسلام کچھ اور ہو، مغرب کے مسلمانوں کا اسلام کچھ اور ہو، کسی اور دنیا کے حصے کا اسلام کچھ اور ہو، مسلمانوں سے اللہ نے کہا ہے اسلام سب کا ایک ہی ہے، اور وہ اس کا تقاضا اور مطالبہ یہ ہے کہ مسلمان بھی 100% ہو اور اسلام میں داخل بھی 100% ہو۔ اگر کوئی اسلام کا حکم مشرق میں فرض ہے تو وہ مغرب میں بھی فرض ہے، اگر کوئی چیز مشرق میں حرام ہے تو وہ مغرب کے اندر بھی حرام ہے، اور کسی غریب کے لیے کوئی چیز ناجائز ہے تو وہ امیر اور خوشحال کے لیے بھی ناجائز ہے، اور کسی مزدور کے لیے کوئی اللہ کا اسلام کا حکم ہے تو وہ حکمران اور صاحب عہدے اور منصب کی بھی اسلام اس پر ذمہ داری ڈالتا ہے۔ یہ جو نئی نئی اصطلاحات ہیں اور یہ سمجھ بیٹھے کہ میں مسلمان بھی ہوں اور میں اسلام سے آزاد بھی رہوں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اور سبحان اللہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، اللہ کریم یوں نہیں کہہ رہے قرآن میں ادخلوا فی الاسلام، اسلام میں داخل ہو جاؤ، بلکہ الفاظ استعمال کیا فی السلم۔ سلم، سین لام میم وہ الفاظ ہیں جو اسلام کے بنیادی الفاظ ہیں، جو اسلام کے بنیادی الفاظ ہیں، اور سلم کے معنی آتے ہیں اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ اسلام تو نام ہی اس کا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے اور سپرد کر دو۔ پھر میری خواہشات، میری عقل، میرا مفاد، میری روایات، میری رسم و رواج، میرے معاشرے کے تقاضے، میری دنیا کی زندگی کے تقاضے، اس کا اسلام میں گنجائش کوئی نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے جب تم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہے ہو تو پھر تو یہ دیکھو کہ اللہ کی چاہت اس وقت کیا ہے۔ اسلام دائمی ہے، ہر وقت کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، ہر گھڑی کے لیے ہے، اور ہر شخص کے لیے ایک جیسا ہے، ہر شخص کے لیے ایک جیسا ہے۔ اب یہ کہہ دے میاں بہت مصروف زندگی ہے، ہمارے ہاں رات بہت چھوٹی ہوتی ہے اس لیے مجھے فجر سے استثناء دیا جائے۔ چلو میں فجر پڑھ لوں گا لیکن میں ظہر کے ساتھ پڑھ لوں گا۔ اسلام نے کہا ہے نماز 5 وقت کی فرض ہے اور اپنے وقت پہ فرض ہے۔ فجر ہے تو سورج نکلنے سے پہلے ہے، ظہر ہے تو زوال کے بعد ہے، عصر ہے تو غروب سے پہلے ہے، مغرب ہے تو غروب کے بعد ہے، عشاء ہے تو جب اس کا وقت داخل ہوتا ہے اس کا وقت مقرر ہے۔ میں بہت مصروف ہوں، میری بہت ذمہ داریاں ہیں، میں بہت انسانی خدمات کو سر انجام دینے والا ہوں، اس لیے میں گھر جا کر سب اکٹھی کر لیتا ہوں، اور میری اسٹیٹس اس کا اجازت نہیں دیتا کہ میں مسجد میں جاؤں، میرا عہدہ اور منصب میں اس کی گنجائش نہیں کہ میں سب کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھوں۔ تو اسلام میں ایسی کوئی استثناء نہیں ہے۔ عبادت بھی، عقیدہ بھی مجھے قبول ہے، نماز بھی قبول ہے، لیکن روزہ تو کمزوری جسم میں محسوس ہوتی ہے، میری صحت پہ فرق آتا ہے۔ چلو روزہ بھی قبول کر رہا ہے، لیکن یہ زکوٰۃ پورے سال کا حساب اور پورے سال کی محنت کمائی کا پیسہ، پھر اس کا 1% اللہ کے راستے میں، اس کا استثناء ملنا چاہیے۔ پھر حج کی عبادت، اسلام کہہ رہا ہے یہ تو وہ بنیادی ارکان ہے جس پر اسلام کی عمارت ہے، اسے کمزور نہ ہونے دینا۔ یہ تو اسلام کے وہ بنیادی ارکان ہیں جس پر ساری اسلام کی عمارت ہے، اسے کمزور نہ ہونے دینا۔ مسلمان کہہ رہا ہے عقائد بھی قبول ہے، عبادت بھی قبول ہے،
لیکن رہن سہن میں اپنے معاشرے کے لحاظ سے، اپنے ملک کے لحاظ سے، اپنی معاشرتی ضروریات کے لحاظ سے، اپنے کاروبار کے لحاظ سے معاملات ویسے کروں گا، معاشرت ویسے اختیار کروں گا. تو اسلام پیغام دے رہا، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور تم نے اسے قبول کیا ہے، تم نے اسے مانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، تم اسے مانے، تم نے ایمان لایا ہے اس پر، اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کے احکامات پر، نبی کی شریعت پر ایمان لائے ہو. اب جب ایمان لے آئے ہو تو پھر اس ایمان کا اور اس عہد کا پھر تقاضا ہے کہ پھر 100% مسلمان ہو اور 100% اسلام میں آ جائے. اب کوئی کوٹا سسٹم نہیں ہے، اب کچھ استثناء نہیں ہے کہ یہ امیر کا اسلام ہے اور یہ غریب کا اسلام ہے اور یہ کم پڑھے لکھے کا اسلام ہے اور یہ تعلیم یافتہ کا اسلام ہے اور یہ مغرب کے مسلمان کا اسلام ہے اور یہ مشرق لوگوں کا اسلام ہے. اسلام سب کے لیے ایک جیسا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب امیر غریب پڑھا لکھا کم پڑھا لکھا، سب کے لیے حرام ایک حلال ایک، حرام ایک حلال ایک، جائز ایک ناجائز ایک، اس میں استثناء نہیں ہے. تو اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو. نبینے تھے، نبینے تھے، کبھی ہاتھی دیکھا نہیں تھے جو نبینے. پہلی مرتبہ ہاتھی سے واسطہ پڑا، ایک نے ہاتھ رکھا اس کے سونڈ پہ، سمجھا سارا ہاتھی یہی ہے. ایک نے رکھا اس کے کان پہ، اس نے سمجھا سارا ہاتھی یہی ہے. ایک نے دم پہ رکھا، پوچھے والے نے پوچھا کیسا تھا ہاتھی، کہنے لگا ربڑ کی طرح ایک چیز تھی. دوسرے نے سے پوچھا کیسا، ایک پتے کی طرح تھا. تیسرے سے پوچھا ایک سیدھی سی چیز تھی. تو جس کے ہاتھ میں جتنا ہاتھی آیا اسے سمجھا سراپا ہاتھی یہی ہے. ایک عرصہ ہوا، مسلمان نے جس ماحول میں آنکھ کھولی ہے، جس ماحول میں زندگی گزاری ہے، جو دائیں بائیں دیکھا ہے، جس کے ہاتھ میں جو آیا ہے، وہ نادان سمجھ بیٹھا سارا اسلام یہی ہے. کسی نے دیکھا کہ ابا صرف جمعے کو جاتے ہیں تو اس نے سمجھا سارا اسلام نامی جمعہ کی نماز پڑھنا. کسی نے دیکھا کہ اہتمام تو صرف عبادات کا ہے، اسلام نامی صرف عبادات کا ہے. کسی نے سمجھا پیدائش پہ اور موت پہ چند رسم و رواج ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیا جائے، اسلام اسی کا نام ہے. کسی نے سمجھا اچھے اخلاق خندہ پیشانی سے مل جانا اس کا نام اسلام ہے. اس نے کہا بس اخلاق اچھے ہونے چاہیے، لوگوں سے معاملہ اچھا ہونے چاہیے، بس کسی کو تکلیف، بس اسلام اسی کا نام ہے. یعنی میرے عزیزوں، جس کے ہاتھ میں جو آیا، جس کی نظر میں جو گزرا، اس نے سمجھا اسلام اسی کا نام، اسی کا نام اسلام ہے. اسلام تو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک دستور زندگی ہے، اس کے تو اسلامی قوانین ہیں اور وہ پوری انسانی زندگی پر حاوی ہے. کوئی زندگی کا ایسا پہلو نہیں جس کے متعلق اسلام کی ہدایات نہ ہو. اب یہ کہہ رہا ہے سب قبول ہے، لیکن خوشیاں اپنے انداز سے کروں گا، بازار اپنے انداز سے چلاؤں گا، کاروبار اس کے بارے میں مجھے اسلام سے رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں، اس میں آزاد ہوں. قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل ما نشاء. اے شعیب، جب تک تو نماز کی بات کر رہا تھا سمجھ میں آ رہی تھی، نماز پڑھ رہے تھے، لیکن اب تو تم ہمارے معاملات میں بھی دخل دینے لگے ہو کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے.
اس حد تک بھی ہمارے معاملات میں بھی دخل اندازی دینے لگے ہو. تو میرے عزیزو، اسلام کوئی نامکمل دین نہیں ہے. ہم نے اسلام کو بطور دین قبول کیا ہے، بطور ایک زندگی قبول کیا ہے، بطور ایک نظام قبول کیا ہے. ایسا نہیں کہ وہ نامکمل ہے، ناقص ہے، یا اس کے مختلف زمانے کے مختلف ایڈیشن آئے ہیں، نئے نئے ایڈیشن، کہ ہر زمانے کے اندر اسلام کا ایڈیشن دوسرا ہے. کہیں نماز کا بڑا اہتمام تھا، کہیں ضرورت ہی نہیں ہے. کہیں معاملات اسلامی ہونا ضروری تھا، اسلام میں اب آزاد ہیں مسلمان معاملات میں. اسلام کا کوئی ایڈیشن نہیں ہے، ایک ہی ایڈیشن ہے اسلام کا. اسلام ایک ہی ہے، اور اسلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک زندگی کو اپنانے کا نام ہے نا. اور وہ زندگی پوری زندگی پر، زندگی کے ہر شعبے پر، انفرادی اجتماعی معاملات سے، عبادات عقائد سے لے کر معاملات عبادات معاشرت اخلاقیات سب پر حاوی ہے. ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اسلام کے عبادات بھی قبول ہے، عقائد بھی قبول ہیں، لیکن والدین کے ساتھ اچھا سلوک، میاں بیوی کے حقوق، اولاد کی ذمہ داریاں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رویہ، یہ مشکل کام ہے، یہ مشکل کام ہے. تو میرے عزیزوں، کسی دور میں اسلام میں اس کی بھی استثناء نہیں، اس کی بھی استثناء نہیں ہے. اب یہ سیکولر مسلمان ہے، اس لیے اسے اپنے باپ کی پرواہ ہی نہیں ہے. یہ روشن خیال اولاد ہو گئی ہے، اس کے دل میں ماں کی عزت احترام ہی نہیں ہے. یہ کچھ زیادہ پڑھا لکھا ہو گیا ہے، اب اسے ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارنا اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے. مسلمان ہے تو مسلمان میں تو یہ ساری ذمہ داریاں ہیں. ادخلوا فی السلم کافہ. ایمان والو، 100% مسلمان بنو، 100% اسلام میں آؤ. ایک آدمی مسجد میں ایک پاؤں رکھے اور وضو بھی نہ کرے، دھڑا بھی اس کا مسجد سے باہر ہو، نماز بھی نہ پڑھے، اور پھر یہ کہہ دے کہ میں تو مسجد سے ہو کے آیا ہوں. ایک پاؤں رکھے، دھڑا بھی باہر ہو، وضو بھی نہ کرے، نماز بھی نہ پڑھے، اور کہے میں مسجد سے ہو کے آیا ہوں. بتائیے اس کا مسجد میں آنا، داخل ہونا قابل قبول ہے؟ لگے تو کہیں بھی مسلمان نہیں اور کہے میں اسلام میں داخل ہوا ہوں. نہ عبادت ٹھیک ہے، نہ عقیدہ ٹھیک ہے، نہ معاملات ٹھیک ہیں، نہ معاشرت ٹھیک ہے. نہیں، خوشیوں میں غمیوں میں مسلمان نظر آئے، کہیں سے مسلمان لگتا ہی نہیں. جب جڑیں خشک ہو جائے نا درخت کی اور پتے گر جائیں، جیسا بھی خزاں کے موسم میں خشک ہو جاتا ہے، سب کچھ گر جاتا ہے، تو بس اوقات درخت اپنی پہچان کھو بیٹھتا ہے. یہ کنو کا ہے، موسمی کا ہے، انار کا ہے، امرود کا ہے، اپنی شناخت ہی کھو بیٹھتا ہے. ایسی میرے عزیزو، جب ایمان کا چراغ بجھنے لگ جاتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر اعتماد اور یقین کمزور ہو جاتا ہے، تو مسلمان اپنی شناخت کھو بیٹھتا ہے. مشرق میں جاؤ، مغرب میں جاؤ، اسلامی دنیا میں جاؤ تو لگتا ہی نہیں یہ مسلمانوں کا ملک ہے، لگتا نہیں مسلمانوں کا معاشرہ ہے، لگتا ہی نہیں مسلمانوں کی زندگی ہے. شناخت ہی کھو بیٹھے. ورنہ اسلام تو ایسی خوبصورت زندگی ہے، کالا ہو، گورا ہو، مشرق ہو، مغرب ہو، جہاں بھی ہو مسلمان ہو، اور اسلام کو اپنا دستور اور نظام زندگی بنا رکھا ہو، تو کروڑوں میں بھی نظر آئے گا یہ محمدی ہے. اور ہر وقت نظر آئے گا، اسٹیشن پہ بھی نظر آئے گا، ایئرپورٹ بھی نظر آئے گا، ایئر لائن میں بھی نظر آئے گا، گھر میں بھی، باہر میں بھی، ہر جگہ نظر، یہ محمدی ہے. لاکھوں میں اس کی پہچان ہوگی. تو 100% مسلمان، 100% اسلام
یہی مسلمان کا تعارف ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہا سننے پہ یقین نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔